السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنے خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کی کہانی پھر ادھر ہی سے شروع کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے مریم بہت زیادہ صحت مند تھی، بہت زیادہ صحت مند، اور خوبصورتی کے کیا میں بتاؤں کہ اتنی خوبصورت، اور رنگ اس کا ایسے جیسے نا میدے میں گلاب کی پتیاں پیس کے ملائی گئی، اتنی ہی پیاری تھی۔ خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی پیاری سی اچھی سی بچی عطا کی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تیسرے چوتھے دن ڈاکٹر نے ہمیں بتایا نا کہ بچی کو فٹس پہ آئے، مگر میری فیملی میں سے یا میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے نا، اس وقت نہیں دیکھا تھا۔ تو مطلب پہلی رات میں ہی شاید، یا جب پیدا ہوئی تھی اس وقت کا وہ بتا رہے تھے۔ تو پھر میں جاتی تھی، اور تیسرے دن سے نا میں جا کے اپنا دودھ نکال کے دیتی تھی، اور ڈاکٹر وہ پلاتی تھی یا پھر فارمولا فیڈ دیتی تھی، مگر مجھے نہیں پتہ۔ خیر چوتھے دن میں نے ایک لیڈیز کو دیکھا نا کہ وہ اپنے بچے کو گود میں لی ہوئی ہیں، اور انکیوبیٹر سے نکال کے نا، میرے لیے تو بہت حیرت انگیز تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے ضد شروع کی کہ میری بچی کو میرے گود میں دیجیے، میری بچی کو گود میں دیجیے۔ خیر بہت سارا دن ہی یہ چلتا رہا، میں جب جاؤں میں بولوں، جب بولوں۔ پھر 5ویں دن کی صبح ہے، جب ڈاکٹر آئی ہوئی تھی، میں نے ان سے بہت بولا، تو انہوں نے بولا دیکھ لیں بچی کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کیا کریں گے گود میں لے کے؟ میں نے بولا میں فیڈ کرواؤں گی۔ کہتی نہیں، بچی کر ہی نہیں سکتی، اس کو آکسیجن کا مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ویسے۔ خیر بہت ساری باتیں بولی، مگر میں بھی اپنے ضد پہ اڑ گئی۔ میں بہت روئی وہاں پہ کہ مجھے ایک دفعہ اپنی بچی کو گود میں لینا ہے نا۔ تو ڈاکٹر نے پھر میرے بولنے پہ مجھے گود میں دیا، اور میرے پاس ایک سسٹر کھڑا کروایا جو آکسیجن لے کے مستقل میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اور آپ یقین کریں کہ الحمدللہ مریم نے بالکل پیٹ بھر کے اچھے سے فیڈ کیا، اور بالکل اچھے سے وہ کھینچ رہی تھی، اور اتنی دیر میں 15-20 منٹ کا تو ٹائم ہوگا، اتنی دیر میں ایک دفعہ بھی اس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو خیر میں آ گئی الحمدللہ، اور پھر ڈاکٹروں کی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے نکال کے بھی رکھا تھا گلاس میں، مگر شام میں پتہ چلا کہ نہیں، مریم نے پیا نہیں، مطلب اس نے اچھے سے پیٹ بھر کے میرے سے ہی پی لیا تھا۔ خیر پھر اس کے بعد اسی دن شام میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسپتال والوں نے جناح کا بتایا تھا، اور بھی 2-4 اسپتال، جس میں سے 7 ڈے میں بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے بچے کو لا کے دکھائیں، ہم دیکھتے ہیں۔ وہاں پھر اسپتال والوں نے ہمیں بہت اچھے سے ایک سسٹر، ایک آکسیجن سلنڈر سب دیا، اور مریم ماشاءاللہ سے اسپتال گئی۔ تو ڈاکٹر نے دیکھا، اور پھر آ گئی، دوبارہ سے آ گئی۔ پھر بہت مطلب کہ 7ویں دن میں لے کے گھر اس کو آ گئی الحمدللہ۔ میری امی نے بولا جیسے نارمل بچے ہوتے ویسے ہی اس کی کیئر کرو، بس یہ ہے کہ زیادہ کوشش کرو کوئی دوسرا نہ اٹھائے تمہارے دعویٰ۔ تو مریم کے پیٹھ میں بھی نا زخم تھا، اور زخم تو نہیں بولیں گے اس کو، جیسے چھل نہیں جاتا اس طرح سے تھا نا، کہ رگڑ لگ جائے اس طرح کا تھا۔ اس کے سائڈ میں نا نیلا نیلا سا تھا، اور اس نیلے نیلے پہ بال تھے تھوڑے، تو وہ ڈریسنگ کرنی پڑتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اسپتال میں ہی نا سمجھا دیا تھا کیسے سے ڈریسنگ کرنا ہے۔ خیر ان کے بقول یہ بچی جو ہے نا اسپتال میں گھر میں رہ نہیں سکتی ہے، تو ابھی تو آپ لے جا رہی ہیں، پھر کوشش کر کے اس کو جناح پر نا ایڈمٹ کروا دیں، وہاں پہ سپورٹ کر سکتی ہے۔ خیر میں لے کے آ گئی، ماشاءاللہ سے مریم بہت اچھی، بہت اچھی، اچھے سے رہ رہی تھی نہ، وہ روتی تھی نہ تنگ کرتی، بس تھوڑی سی جب سے ضدی تھی، اگر ذرا سا بھی میں سو رہی ہوں یا واش روم وغیرہ گئی ہوں، اگر اس کو بھوک لگی ہو نا، تو وہ روتی کم تھی، مگر یہ ہے کہ یہ کرتی تھی کہ وہ فیڈ کرتی نہیں تھی، پھر یوں ایسے ایک دم منہ بند کر لیتی تھی، ایسے ضد کرتی تھی، مگر اس کے علاوہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا۔ میں پھر چیک اپ کے لیے بھی لے کے جاتی تھی اسپتال، ڈاکٹر بھی کہتے ہاں صحیح ہے بچی تو صحیح ہے، سر بھی ناپا جاتا تھا، پڑھنا نہیں تھا۔ جب پیدا ہوئی تھی نا تو اس کا سر تھا 48 سینٹی میٹر، میں وہ بھی کبھی تفصیل سے بتاؤں گی کہ وہ بھی 48 کیسے ہوا۔ خیر
یہ ہے کہ ایک مہینے بعد مریم کا NMI میں آپریشن ہو گیا. ڈاکٹر ستار ہاشمی ہوتے ہیں نا, وہ جنا میں بھی بیٹھتے ہیں اور پرائیویٹ NMI 7 ڈے کے پڑوس میں. تو پھر خیر وہاں ایک مہینے کے آپریشن, مگر آپریشن کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا نا مریم پیر موو نہیں کری, جو تھوڑا بہت موو کرتی تھی وہ پہلے, تو وہ نہیں کر رہی. ڈاکٹر نے بولا نہیں کوئی بات نہیں بہن, آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. اس وقت ہی مجھے اصل حقیقت بتا دیتے تو شاید میں اور طرف توجہ دیتی نا. تو خیر پھر ٹھیک 3 مارچ کو مریم پیدا ہوئی, 3 اپریل کو اس کا آپریشن ہو گیا اور اس کو شنٹ ڈل گئے. اور پھر ڈاکٹر نے اسپائنل بھی آپریٹ کیا. اب یہ ڈاکٹر کو ہی پتہ ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ پر ہی مریم نے چلنا چھوڑا. تو کیا بول سکتے ہیں, اللہ کے کام. اور ڈاکٹر, میں کبھی ڈاکٹر کے بارے میں بھی ایک الگ سے ہی بات کروں گی. خیر پھر ماشاء اللہ مریم بالکل گھر پہ آئی, صحیح سے اچھے سے رہ رہی تھی, مگر جب 8واں مہینہ ہو گیا اس وقت تک وہ گردن اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتی تھی. ویسے حالات سے ماشاء اللہ اچھی تھی, دودھ وغیرہ پیتی تھی. اگر ہم اسے کچھ کھانے پینے کو بھی جیسے دیتے ہیں نا 6 مہینے کے بعد بچے کو تھوڑا بہت, وہ بھی لے لیتی تھی, مگر گردن نہیں ٹھہر دیتی. پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, وہی ستار ہاشمی صاحب کو, انہوں نے پھر کیلشیم کی کچھ سیرپ وغیرہ لکھ دیے. خیر وہ پیا, مگر تھوڑا اس کو 1.5 سال پہ جا کے گردن ٹھہر گیا. تو تھوڑا وہ اپنے آپ کو مگر سر بڑا ہونے کی وجہ کر نا تھوڑا گردن اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا, ایک گردن بھی ہے, اتنا زیادہ بڑا تھا سر. پھر یہ ہے کہ مریم ماشاء اللہ سے اچھے سے رہ رہی تھی, سب صحیح تھا. 3 سال کی ہوئی نا, تو مریم اچانک سے ایک دن سوئی ہوئی تھی ناشتے کے بعد, اور اس کو جو ہے نا الٹیاں لگ گئی. وہ الٹیاں اتنی شدید کہ پورا گھر پورا صحن سب الٹیاں نا. اسی بھاگ دوڑ میں ہی نا وہ مریم گر گئی. ہمارے پڑوس میں ہوتی ہیں نا منی آنٹی, ان کی گوشت وہ پسنی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا گھر کے اندر الٹیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ بھاگ کے اندر آئی, مریم کو لی ہوئی تھی, تو مریم بھی گری اور وہ بھی گری, اور مریم کے سر میں چوٹ آ گئی پیشانی میں. ہمیں نہیں پتا یہ سب بات, نہ انہیں پتا, وہ بھی سمجھ گئی کہ صرف انہیں کو چوٹ لگا اور میں بھی. تو یہ ہوا کہ مریم ہوش میں آ گئی. الٹی سے نا مریم کے بالکل شاید دماغ میں الٹیاں چلی گئی تھی کیا, مریم بالکل ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی نا, آنکھیں الٹ چکی تھی. اس کے بعد وہ رونے تو لگی, مگر 5 منٹ کے اندر اس کو فٹس آنے لگے. وہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا. میں نے اس سے پہلے کبھی نہ کسی فٹس کے مریض کو دیکھا تھا, نہ ہی اپنی بچی کو کبھی ایسے دیکھا تھا. میرے لیے تو بالکل میرے ہاتھ پیروں نے کام ہی کرنا بند کر دیا تھا نا. ایک تو پہلے ہی میں پریشان تھی کہ مریم کی طبیعت الٹی کی وجہ کر. پھر میری پڑوسن نے ہی میرے گھر والوں کو کال کیا, وہاں سے میرے بھائی بہن بائک میں ایسے پہنچے کہ میری بہن نے ابائے کا بٹن تک نہیں بند کیا تھا, اتنی تیزی سے وہ پہنچ گیا. اور مجھ سے مریم کو لیا اور وہ لے کے چلے بھی گئے, اور میں گھر میں ہی رہ گئی نا ایسے. پھر خیر میں بھی پیچھے سے گئی, اور پھر مریم کو نا ہم نے سب سے پہلے ہماری طرف ایک ہوتے تھے, اب تو وہ انڈا موڑ کے سائڈ چلے گئے نا, ڈاکٹر زاہدہ کلینک, وہاں پہ پہلے دکھایا, ہومیوپیتھک تھا. انہوں نے بہت دیر تک ٹریٹمنٹ کیا, مگر فٹس اس کو بس یوں تھوڑا سا مدھم ہوتے پھر تیز ہو جاتے, تھوڑا سا مدھم ہوتے پھر تیز ہو جاتے. ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں اس کو بخار تھا, میں بولی بالکل بھی نہیں. اچھا اس کو سر میں چوٹ لگا, میں بولتی نہیں بالکل بھی نہیں. پھر وہ حیران ہوتے. تو خیر وہاں سے پھر انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کریں, میں تو اتنی میری حالت خراب, میں کبھی فرش پہ گر رہی, کبھی بینچ پہ گر رہی. تو ڈاکٹر نے بولا کہ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو صحیح ہے, اس کو لے جائیں کسی بڑے اسپتال لے جا کے دکھائیں. خیر پھر ہم وہاں سے لے کے ضیاء الدین پہنچے. اب ضیاء الدین والوں کا کیا رویہ رہا کیا نہیں رہا, وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی. خیر وہاں پہ مریم کو تھوڑا ٹریٹمنٹ ہوا تو فٹس تھوڑے سے اچھے ہوئے ہیں, مطلب تھوڑا لیٹ آنے لگے.
مگر پھر ان لوگوں نے جو بھی کیا کہ نہیں بچی بہت ہیلدی ہے، نارمل آئی سی یو میں، بچوں کے آئی سی یو میں رہ سکتی، تو اس کو بڑوں کے آئی سی یو میں ڈالنا اور اتنی پیمنٹ اور یہ اور وہ. پھر وہاں سے ہم نے اس کو نکالا اور جناح لے کے پہنچے. تو آج بھی میں شکر ادا کروں گی ہے نا اللہ کا اور اس ڈاکٹر کا، جو بالکل ہم ایسے پہنچے اور بہت ڈاکٹر نے ہماری کیئر کی. ورنہ عموماً بولتے نا نہیں کیئر کرتے، کم سے کم جناح کریں، مگر بہت زیادہ وہاں پہ دیکھا نا، بہت اچھے سے مجھے سمجھایا ڈاکٹر نے. ماشاء اللہ مریم وہاں صحیح ہو گئی. مگر وہی ڈاکٹر پوچھتے تھے بخار آیا، میں بولتی نہیں. اچھا تو پھر ایسے اس کو سر میں چوٹ آئی، میں بولتی تھی نہیں یہ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ ہے کیا. خیر پھر انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ صبح آ کے ڈاکٹر کو دکھائے. اس وقت ہم نے پھر اس کو مریم کو دکھایا ڈاکٹر عاطف جناح میں، اسپیشل بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں. خیر ان کے بارے میں بھی کبھی ہے نا موقع ملا تفصیلاً بات ہوگی. انہوں نے دیکھا اور یوں دوائیں وغیرہ لکھ دی اور گھر آئے ہم. اور اسی دن شام میں مریم کو بخار آ گیا. بخار ہلکا ہلکا تھا، مطلب تیز ہوا اور میں نے وہ دوا نکال کے جس کا نام تھا، چھوٹی سی ایک گولی تھی فینو باربیٹیون. ابھی اگر شاید میں نام میں تھوڑی غلطی کری مگر ایسی تھی، وہ دے دی ایک گولی نکال. اب 3 سال کی بچی، اس کو میں نے ایک گولی کھلا دی. اور کھلانے کے بعد میں نے دیکھا بوتل میں لکھا ہوا ہے یہ زہر ہے. میرے تو دماغ خراب ہوا ایسے. بھاگی قریب کے کلینک گئی. انہوں نے بولا کس نے لکھا؟ میں نے بتایا. بولے کھلا دیا؟ میں نے بولا ہاں. کہنے لگے ٹھیک ہے اب نہیں کھلانا. اتنا بول کے انہوں نے مجھے بھیج دیا. مجھے سمجھ بھی نہیں آئی یہ ہے کیا. میرے گھر والے بھی میرے اوپر ہی ناراض ہو رہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا. کیونکہ واقعی اس وقت نا میری ذہنی کیفیت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی. مگر ایسی نہیں کہ میں اپنے بچی کے لیے اچھا فیصلہ نہ کر سکوں، اتنا خراب نہیں ہوا تھا. پھر خیر صبح ہوئی نا تو میں نے محسوس کیا کہ مریم مجھ سے بات تو کری مگر میری طرف دیکھ نہیں رہی ہے. تو پہلے تھوڑی دیر میں نے ایسے واچ کیا. اس کے بعد میں نے گھر میں بولا سب سے، میں اپنی امی کے گھر تھی تو میں نے امی وغیرہ سے سب سے بولا تو سبھی مجھے بولنے لگے کہ چلو تم ایسا کرو گھر چلی جاؤ، تم بہت پریشان ہو رہی ہے، تم اپنے گھر جاؤ، ہم ادھر مریم کی دیکھ بھال کر لیں گے. اور میری بڑی بھابھی بہت خیال رکھتی تھی، میری چھوٹی بہن بہت خیال رکھتی تھی، میرے بھائی، گھر میں سبھی خیال رکھتا تھا. تو اسی لیے سب کہنے لگے چھوڑ دو. مریم رہتی بھی تھی ان کے ساتھ آرام سے نا، تو سب نے بولا چھوڑو مریم کو یہیں چھوڑ کے تم جاؤ گھر، جب مریم صحیح ہو جائے گی تو تمہارے پاس پہنچا دیں گے. مطلب سب مجھے ایسے پاگل سمجھ رہے تھے. مگر وہاں پہ اسٹینڈ لیا میری بھابھی نے، جنہوں نے سب سے بولا نہیں نہیں رانو اگر کچھ کہہ رہی ہے تو وہ ماں ہے، اس کی بات تو سنیں، وہ بہتر سمجھ رہی ہے کہ بچی جو ہے نہیں دیکھ رہی ہے تو صحیح وہ بول رہی ہوں گی. خیر میں نے پھر سب کو ایسے دکھایا کہ دیکھو نہیں مریم نہیں دیکھ رہی نا. تو پھر سب کو پتہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں میں صحیح بول رہی نا. وہاں سے پھر ادھر ادھر بھاگ دوڑ، جتنے قریب آ کے کلینک تھے ہم نے سب کو دکھایا. سب نے چیک اپ تو کیا مگر کوئی ٹریٹمنٹ کوئی دوا نہیں. بچی بہت چھوٹی ہے، ہاں بچی کو نظر نہیں آ رہا، بس اتنا بول دیتے. 3 دن یہی کہانی چلتا رہا. کیونکہ عموماً لوگ بولتے نہیں نہیں دیکھو ابھی تو لگ رہا ہے دیکھ رہی ہے، ابھی تو صحیح بات کی، ایسے کر کے ہوتا تھا نا. مگر 3 دن ایسے ہی چلتا رہا اور سب یہی کہتے رہے ہاں نظر نہیں آ رہا ہے. تیسرے دن ہم اس کو لے کے دن کوئنگی میں آنکھوں کا بڑا اسپتال ہوتا، بہت اچھا اسپتال ہے. خیر وہاں پہنچے اور ڈاکٹر نے بہت توجہ سے دیکھا، بہت توجہ سے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ ایسا نہیں کہ بچی اندھی ہو چکی ہے، بس دوا جو آپ نے دیا نا اس کی پاور کی وجہ کر اس کی نس دب گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ دیکھنے لگے گی، مگر اس کے لیے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور آپ کی توجہ. خیر پھر وہاں سے میں ڈاکٹر عاطف کے پاس پہنچی اور میں نے ان کو دکھایا. وہاں پہ ان کا رویہ یہ تھا کوئی بات نہیں بہن، اللہ کی مرضی، ایسے بچے تو ایسے پرابلم. پھر اس کے بعد میں بن جاتی ہوں ایک جو بولتے ہیں نا گندی سی ماما، وہ ایک گندی ماما میں بنتی ہوں. مجھے بہت غصہ آیا. خیر میرے بہت بحث مباحثے کے بعد انہوں نے مجھے آنکھ کے ڈاکٹر کا ہے نا بتایا. پھر وہاں سے میں لے کے نکلی
اور آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھایا، وہ بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھے ڈاکٹر تھے. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تھوڑی غذا پہ توجہ دیں اور خیال رکھیں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی مریم نا. پھر انہوں نے میرے خیال سے کچھ طاقت کی دوائیں دی تھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے نا. خیر وہ 27-28 دن پہ مریم دیکھنے لگی الحمدللہ، بہت زیادہ کیئر. اس وقت نا میری بڑے بیٹے حماد کو بھی نا ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، دونوں بچے بیمار. میں ایک کو لے کے جاتی تو دوسرا گھر پہ رہتا، دوسرے کو گھر اسپتال لے کے جاتی تو ایک گھر پہ رہتا، اور میری امی اور بہنیں نا گھر میں بیٹھ کے ایک کسی کا بھی دیکھ بھال کر رہی تھی. بہت مشکل لمحہ تھا وہ پورا مہینہ. میں نے کیسے کاٹا نا وہ میرا اللہ جانتا ہے، یا پھر میری فیملی کے سب لوگ جانتے ہیں نا. بہت تکلیف تھا لمحہ. خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مریم صحیح ہو گئی. مگر مریم کو نا فٹس آ رہے تھے، تو فٹس تقریباً اس کو جب سے آئے تھے تو 7 مہینے تک آتے رہتے. تو جب 5واں مہینہ تھا اور ہم ایمرجنسی جناح پہنچے تھے، پھر میں نے ڈاکٹر سے وہاں بولا کہ ڈاکٹر مجھے ایسا کوئی ڈاکٹر بتائے نا جو فٹس کا علاج کرے نا، تو آپ مجھے وہ بتائیں. انہوں نے بتایا کہ مین جناح میں ایپلیپسی وارڈ ہے، وہاں جانا ہوگا. خیر میں رات میں وہیں رہ گئی. آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور. اس ویڈیو کا اگلا پارٹ آپ کو کل کے بلاگ میں ملے گا. اور میری بچیوں کو اسی طرح سے پیار دیتے رہیں. جب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.